میں کینیڈا سے آیا تو خاندان کی خوبصورت لڑکیاں مجھ سے شادی کے لیے تیار تھی، مگر میں نے اپنی بیوہ کزن سے شادی کر لی، جس نے 2 سال پہلے مجھے ٹھکرا کر ایک امیر زادے سے شادی کی تھی۔ لیکن آج میں ایک بہت بڑا بزنس مین بن گیا۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا اور پہلے ہی رات اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے باپ کے گھر لے گیا۔ پیسوں کی گڈی اس کے منہ پر ماری اور کہا تم ایک طوائف ہو، اور میرے اندر کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو میں واپس آ گیا۔ بس اس نے روتے ہوئے مجھے کاغذ پکڑایا تھا۔ گھر آ کر میں نے وہ کاغذ کھولا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ سجاوٹ بہت ہی شاندار تھی۔ دیواروں پر جھولتی گلابی اور سنہری روشنی کمرے میں مہک بکھیر رہی تھی۔ موتی اور چمبیلی کی لڑیوں کے بیچ وہ ایک سجی سنوری مگر کچھ سہمی کچھ گھبرائی سی دلہن بنی تیز میرون کلر کی بیڈ شیٹ پر بیٹھی تھی۔ لیکن یہ گھبراہٹ نئی نویلی دلہن کی نہیں تھی، نہ ہی اس کی پہلی سہاگ رات تھی، کیونکہ 1 سال پہلے بھی وہ آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب سجائے دلہن بنی تھی۔ اور بات یہ ہے کہ وہ خواب زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ وہ صرف 1 سال ہی سہاگن رہی اور پھر بیوہ ہو گئی۔ اسے لگا جیسے زندگی وہیں تھم گئی ہو۔ خاندان بھر میں اس کی بدقسمتی، مگر قسمت کا چکر دیکھے وہ ایک بار پھر دلہن بنی، اور وہ بھی بالکل کنوارے مرد کی، جس کے بارے میں خود اس کی تائی جان نے منہ بھر کر کہا تھا کہ بیوہ کو کون بیاہے گا، یہاں تو ماں باپ کے سینوں پر ابھی کنواری لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ مگر پھر دنیا گواہ بنی۔ تائی جان نے اسے اپنے بیٹے کی ضد پر بہو بنا کر گھر لے آئی، اور آج وہ ان کے بیٹے کے کمرے میں بلا شرکت گہرے پورے حق کے ساتھ دلہن کا سرخ جوڑا پہن کر داخل ہوئی، اور اب انتہائی بے قراری کے ساتھ ہارون کا انتظار کر رہی تھی، جس نے کبھی انتہائی غرور اور پورے مان کے ساتھ اسے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ہارون اس کا تایازاد کزن تھا، جس کی محبت کو اس نے ٹھکرا کر اس کی انا کو مجرور کر کے اپنے کلاس فیلو ساحر سے شادی کی، کہ مرنے کے بعد عدت گزار کر اب وہ ہارون کے نکاح میں تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ ہارون واقعی اسے شدید محبت کرتا تھا۔ اس کی شادی ہو جانے کے باوجود اس نے شادی نہیں کی، حالانکہ خاندان بھر کی کنواری لڑکیاں اسے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ لیکن ہارون نے اپنی بیوی کے لیے فوزیہ کا جب انتخاب کیا تو سبھی رشتہ داروں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی۔ انہیں اس بات پر غصہ بھی آیا کہ ان کی کنواری بیٹیوں کو چھوڑ کر ہارون ایک بیوہ سے شادی کیسے کر سکتا ہے۔ یہی بات ان سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہاں اس کی تائی جان بھی انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کو ہارون کے لیے بیاہ کر لائیں، مگر ہارون کے فیصلے نے تو سب کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ فوزی کی بیوگی کے دوران خاندان والوں نے سبز قدم کا خطاب دے دیا۔ وہاں پر اب اسے جادوگرنی بھی کہا جانے لگا کہ ضرور اس نے کچھ نہ کچھ گھول کر ہارون کو پلا ڈالا ہے، کہ جو اس کی محبت میں اتنا پاگل ہو چکا ہے۔ کیسی لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنانے جا رہا ہے جو نہ صرف بیوہ ہو چکی ہے بلکہ اس کی محبت کو بھی ٹھکرا کر ایک امیر زادے کا انتخاب کر گئے۔ مگر ہارون نے ان تمام کڑوی کسیلی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، اور اب ہارون کی محبت کے پاگل پن کا تصور فوزیہ پر ایک عجیب سی بے خودی طاری ہو گئی۔ آنکھوں میں ہارون کی محبت کا نشہ صاف جھلک رہا تھا۔ شرم سے اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ مرد جس کی مردانگی اور وجاہت کا چرچا صرف رشتہ داروں میں نہیں تھا بلکہ جو بھی اسے ایک نظر دیکھ لیتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اونچا لمبا قد جیسے قدرت نے فرصت میں تراشا ہو، 6 فٹ سے کچھ اونچا چوڑے کندھے، مضبوط بازو جیسے کسی جنگجو کا جسم ہو۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ہمیشہ کھلے رکھتا تھا، جسے جانگتا اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر ہی دل مچل مچل سا جاتا، اور بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھنے کو جی چاہتا۔ اس کی گندمی رنگت میں جادو تھا جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ کسی جنگی شہزادے کی طرح حویلی میں چلتا تو ہر نظر اسے تکتی رہ جاتی۔ اس کی مردانہ وجاہت کے ساتھ جڑی خوشبو سے تیز ہو جاتی۔ ہر لڑکی کے خواب میں سفید گھوڑے پر بیٹھ کر آنے والا شہزادہ اب فوزیہ کا شوہر تھا، اور یہ تصوری خوشی سے فوزیہ کی جان نکال رہا تھا۔ ہارون کو مسلسل پچھلے 1.5 گھنٹے سے سوچتے سوچتے مدہوشی سی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ خود ہی اس کمرے سے نکل کر ہارون کی باہوں میں سما جائے۔ اسے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایک گھڑی گن گن کر کاٹنے لگی، لیکن وہ سنگ دل سا محبوب جو اس انتظار کی سولی پر چڑھا کر شاید اس کے تڑپنے کا مزہ لینا چاہ رہا تھا۔ آ لینے دو اسے، ایک دفعہ پھر میں بھی اسے اس کے انتظار کا مزہ چکھاؤں گی۔
اس نے شدت جذبات سے سوچا اور پھر کمر سیدھی کرنے کے لیے ٹیک لگا لی۔ وہ اس کے انتظار میں 1.5 گھنٹے سے اسی طرح پوز بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہارون کمرے میں داخل ہو تو اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی پاگل ہو جائے، کیونکہ آج اس پر خوب روپ چڑھا ہوا تھا۔ اس کی کلائیاں سرخ مہندی تک ڈوبی ہوئی تھی، جن پر ہارون کا نام لکھا تھا، وہ نام جو آج سے اس کی پہچان تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی انگلی پر چمکتی انگوٹھی کو دیکھا، جو نکاح کے وقت ہارون اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی۔ وہ لمحہ یاد آتا تو اسے اچانک ہارون کے ہاتھوں کی سخت گرفت یاد آئی تو وہ شرم سے دوہری ہوگی۔ اسے ہارون کی سختی بالکل بری نہ لگی۔ اس کا لمس محسوس کر کے انگلی میں انگوٹھی گھمانے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہارون اس کی محبت میں اب بھی اتنا ہی بے قرار تھا کہ سارے زمانے سے لڑ کر اس کا شوہر بن جائے گا۔ اسے یاد تھا جب وہ دونوں جوان ہو رہے تھے تو ہارون کی نظر ہمیشہ اس پر حق جتانے کا دعویٰ کرتا اور وہ کبھی کبھی نظر سے الجھ جاتی تھی، مگر آج وہ اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اس کی شرمیلی نظریں کبھی جھک جاتی، کبھی بے اختیار دروازے کی جانب اٹھ جاتی۔ وہ لمحہ قریب تھا، وہ جانتی تھی ہارون آئے گا، دروازہ کھلے گا اور اس کا نیا سفر شروع ہوگا۔ دل میں دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، جیسے ہر دھڑکن اس کا نام پکاری ہو۔ اس نے اچانک یاد آیا جب آج شام ہارون نے نکاح کے بعد وہ نظریں ایک پل میں جیسے اس کے دل کی دیواریں ہلا گئی۔ گہری، بے حد گہری سبز آنکھیں جب اس پر اٹھی تو فوزیہ نے بے اختیار پلک جھکا لی، مگر اس کے بعد وہ پوری محفل میں اپنے شوہر کی موجودگی کو محسوس کرتی رہی۔ ہارون کا وجود، اس کا چپکے چپکے دیکھنا، اس کے قریب آنے پر اس کی سانسوں کا شور اس کا دل بے قرار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا لیا، جیسے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ گود میں رکھی اس کے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بار بار ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی۔ اچانک دروازے کے ہینڈل میں حرکت ہوئی۔ فوزیہ کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا۔ ہارون ہوگا، اس خیال سے اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھلتا ہارون اندر آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر قدموں کی آواز کو اپنے قریب آتے دیکھ کر اس کے بدن میں کپکپی سی طاری ہو گئی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رومانس کی مدہوشی کے بوجھ نے اس کے کندھے جھکا دیے۔ وہ خود کو حوصلہ دے رہی تھی، دل میں عجیب سا طوفان تھا، لیکن چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہو اس کی وہ پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا، پر اس کے کان ہارون کی سانسوں کی سرسراہٹ سننے کو بےتاب تھے۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ اسے نرم جملے یا کسی شفقت بھرے بول کا سامنا ہو، لیکن ہارون کی آواز زہر میں بجھی تلوار کی طرح گونجی۔ آج ساحر تو خوب یاد آ رہا ہوگا۔ ظاہر ہے بھائی، اس جیسی خوابوں کی دنیا تو نہیں بنا سکا، کیونکہ وہ تو کروڑ پتی آدمی تھا، لیکن آج میں وہ پہلے والا غریب ہارون نہیں ہوں جسے تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ کروڑ پتی نہ صحیح، لکھ پتی تو ضرور۔ فوزیہ نے بے یقینی سے نگاہ اٹھا کر ہارون کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، مگر اس لمحے اسے اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھ لگ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں غلط کہا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا کہ جسم نے ایک جھٹکا لیا۔ ہارون کا یہ انداز دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ تمہارا یہ شرماتا ہوا انداز، یہ جھکی ہوئی نظریں کبھی دل پر وار کرتی تھی، مگر دولت کی پجارن اب مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی ہو تم۔ فوزیہ کا سانس اٹک گیا۔ ہارون کا مذاق اڑاتا چہرہ اس کی ہوش اڑانے لگا۔ وہ دھیرے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، سرے سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے ہارون کی سرد عمل کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی انتہائی بھیانک خواب ہے اور آنکھ کھلے گی تو شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ ہارون کے الفاظ تیزاب کی بوندوں کی طرح اس کے دل پر گر کر اسے جلا رہے تھے۔ وہ بے بسی سے اپنی انگلیاں مٹھی میں جکڑنے لگی تاکہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپ جائے۔ ہارون آگے بڑھا، اس کی مخصوص خوشبو سے وہ بے چین ہونے لگی، مگر آج یہ خوشبو اچھی نہیں لگ رہی تھی بلکہ گھٹن دے رہی تھی۔ وہ فوزیہ کے بالکل سامنے رک گیا، پھر اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ تو فوزیہ پوری جان سے لرز اٹھی۔ چلو بتاؤ، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ فوزیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے سر اٹھایا۔ ہارون کی آنکھوں میں حقارت، نفرت اور غم سب کچھ جمع نظر آیا۔ یہ وہی آنکھیں تھی جن میں کبھی محبت کی چمک تھی، اب زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی لیے تو تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا، پیسوں کی خاطر؟ اس نے نوٹوں کی گڈی نکالی اور فوزیہ کے سامنے اسے لہرا کر اچانک اس کے اوپر اچھال دی۔ نوٹ بکھر کر اس کے دوپٹے، اس کے بال اس کی گود میں جا گرے۔ فوزیہ کا دل دہل گیا، مگر وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی، جیسے زندگی لمحے بھر کو رک گئی ہو۔ ہارون کی آواز پھر گونجی، یہ رہے پیسے، اب تو خوش ہو نا؟
فوزیہ کے آنسو بے ساختہ پلکوں سے بہنے لگے، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے کامتی انگلیوں سے دوپٹے کو سنبھالا، مگر وہ اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی جو خاموشی سے اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ ہارون کے سامنے چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ کاش زبان میں طاقت ہوتی تو کہہ دیتی کہ وہ کبھی لالچی نہیں تھی، کبھی پیسوں کی طلب میں نہیں بھاگی، نہ ہی اس نے جان بوجھ کر ہارون کی محبت کو ٹھکرایا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی مگر زبان گم ہو گئی۔ ویسے بھی وہ پہلی رات اپنی ماں کے بارے میں اسے کیا کہتی؟ وہ پہلے اتنا بدگمان تھا، اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی سن لیتا تو مزید بدگمان ہو جاتا، کیونکہ وہ یہ تو سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ تہیا کر کے بیٹھا ہوا کہ اس کی کوئی بات بھی نہ سمجھنی ہے اور نہ ہی ماننی ہے۔ ہارون جھک کر اس کے چہرے کو ہاتھ سے اوپر اٹھایا، اس کے ہاتھوں میں سختی تھی۔ کہنے لگا، یہ آنسو کس لیے ہیں فوزیہ بیگم؟ خوشی کے تو ہوں گے نہیں، یقیناً افسوس کے ہوں گے کہ جو سوچا تھا ویسا سین ہوا ہی نہیں اور دام بھی کم ملے۔ فوزیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں نفرت تھی مگر ایک تکلیف بھی چھپی ہوئی تھی۔ ہارون کے ہونٹوں پر طنز تھا لیکن آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو اس کی ماں نے اس کے اندر بویا تھا۔ فوزیہ نے کانپتے ہوئے اپنے چہرے کو چھڑانے کی کوشش کی اور فوراً لٹ کر وہاں سے جانے لگی، مگر ہارون نے اس کی کلائی تھام لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ ابھی تک تمہیں تمہارے اصلی دام بتانے ہیں، تمہاری قیمت اس دل نے کیا لگائی ہے وہ تو جان لو۔ فوزیہ سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہیں بیوی کے رشتے میں نہیں دیکھتا فوزیہ۔ ہارون کے الفاظ خنجر بن کر اس کے سینے میں اترے۔ یہ نکاح میں نے کسی ماضی میں دفن محبت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ تم سے بدلہ لینا تھا، اور اس کا یہی طریقہ مجھے نظر آیا، اور دیکھو میں جیت گیا اور تم میرے فریب پہ آ گئی۔ وہ کسی دیوانے کی طرح ہنسنے لگا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ پھر سے تمہیں ایک لکھپتی آدمی میسر آئے گا جس کے ذریعے تم اپنی من چاہے خواہشات کو پورا کرو گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی آج سے ختم۔ اپنے تمام عیش و عشرت کو اور سب سے بڑھ کر یہ بات ذہن میں بٹھا لو، تم میری بیوی نہیں بلکہ ایک طوائف ہو۔ طوائف؟ فوزیہ کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا نکاح ہوا ہے اور اس حساب سے میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی طوائف نہیں۔ ہوش میں آؤ۔ آپ مجھے طوائف کی حیثیت دے ہی کیسے سکتے ہیں؟ جیسی اوقات ہے ویسی ہی دوں گا میڈم صاحبہ۔ جس طرح ایک طوائف دل خوش کرتی ہے تو پھر پیسے ملتے ہیں، بالکل ویسے ہی جب تم مجھے خوش کرو گی تو تمہیں بھی رقم دی جائے گی۔ یہ سن کر فوزیہ کا جسم لرز اٹھا۔ پھر نہ جانے کہاں سے حوصلہ آیا کہ اس کے کانپتے ہاتھ اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ ہارون کے چہرے پر جا پڑا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اب ان دونوں کی صرف سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ہارون آہستگی سے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے فوزیہ کی طرف جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر آگ جیسی تپش تھی کہ فوزیہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ میں طوائف نہیں ہوں ہارون، اگر تم مجھے اس نیت سے بیاہ کر لائے ہو تو یاد رکھو تم اپنے اور میرے رشتے کی غلط بنیاد ڈال رہے ہو۔ وہ چیخ کر بولی، لیکن ہارون کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کی سن ہی نہیں رہا۔ اس کی آنکھیں ہارون کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جہاں تھپڑ کا نشان نظر آ رہا تھا، مگر ہارون کی گہری سبز آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے پچھتاوا سا ہونے لگا کہ بیٹھے بٹھائے آخر یہ کیا بن گیا۔ اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ وہ معذرت کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتی۔ ہارون کے ہاتھوں کی سخت گرفت اسے اپنے بازو پر محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پائے، ہارون اسے کھینچتا ہوا دروازے کی طرف لے جانے لگا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ یہ آخر مجھے کمرے سے باہر کیوں نکال رہے ہیں؟ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، ایسے میں اگر اس حال میں کمرے سے باہر آ گئی اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچتی اس نے مزاحمت کی اور راستے میں آنے والے صوفے کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہارون کسی آندھی طوفان کی طرح اسے اپنے ساتھ بہاتا ہوا دروازے تک لے گیا۔ وہ ایک دم چیخ کر بولی، چھوڑو مجھے ہارون، کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کے علاوہ اس کے لب کپ کپائے، آواز شرمندگی اور خوف میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر ہارون تو جیسے آگ بگولا تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا دروازے سے باہر لے آیا، مگر ایک لفظ بھی اس نے منہ سے ادا نہ کیا۔ فوزیہ اس کے تیز تیز قدموں کے ساتھ ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا بازو ہارون کی سخت گرفت میں درد سے سن ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک دم ڈر کر بولی، ہارون دیکھو مہمان، بھائی کوئی دیکھ لے گا۔ وہ دروازے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تو کمرے کے اندر ہی اپنے ہارون کے معاملات کو رازداری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ہر کوشش جیسے ناکامی پر رک جاتی۔ ہارون نے اسے کمرے کے دروازے سے کھینچ کر باہر نکالا
और अब अपने साथ लिए हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, जबकि वो घबराहट में बार बार पीछे पलट कर देखती। उसकी सांसें फूल रही थी। शादी का घर था, अंदर से हंसी मजाक बातों की आवाजें आ रही थी। कोई भी दरवाजा खोल सकता था, कोई भी बाहर निकल सकता था, लेकिन हारून को इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। वो सर झुकाए, दांत बींचे और पत्थर से सख्त दिल के साथ उसे घसीटता हुआ लाउंज से पोर्च की तरफ लाया, तो फौजिया का दिल हलक में अटक गया। उसकी आंखें नमकीन पानियों से बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि हारून उसे यहाँ क्यों लाया है। एकदम हारून ने इंतहाई सख्त लहजे में चौकीदार को गेट खोलने का हुक्म दिया और खुद घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। फौजिया उसके चेहरे पर रहम ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हारून ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी तरफ आया। बैठो, उसे हुक्म के अंदाज में कहा। फौजिया की आंखें फैल गई। नहीं हारून, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। प्लीज हारून, मुझे माफ कर दो। वो हाथ जोड़ने ही वाली थी कि हारून ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर उसे तकरीबन धक्का देने के अंदाज में गाड़ी के अंदर फेंक दिया। धक्का इतना जोरदार था कि वो औंधे मुंह सीट पर जा गिरी। दुपट्टा खींच कर सिड़क गया और उस तजरील ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। हारून ने उसे हारून ने उसकी साइड का दरवाजा जोर से बंद किया और अगली सीट पर आकर बैठ गया। चौकीदार उन्हीं की तरफ देख रहा था। ये देखकर फौजिया ने घबराहट और मारे शर्म के गूंद पी कर रह गई। हारून उस वक्त मुझे हारून इस वक्त मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो पूछे बगैर न रह सकी। उसके दिल में खौफनाक अंदेशे सर उठा रहे थे, मगर हारून को जैसे चुप सी लग गई। उसे लग रहा था जैसे वो किसी दीवार से बात कर रहा हो। फिर वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी, मगर हारून ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अब कांप रही थी। तो उसके दिल की हालत वही थी, जैसे कोई अंधा कुएं के किनारे खड़ा हो और नीचे गिरने का खौफ दिल में हो। वो पलट पलट कर पहुंच के दरवाजे को देखती रही। शायद उसकी सास बाहर आकर मुदाखलत करे और शायद हारून रुक जाए, मगर उसकी तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ गई। जब हारून ने गाड़ी गेट से बाहर निकाली, फौजी की आंखें सामने देख रही थी, लेकिन जहन अंधेरे में डूब चुका था। वो साकत बैठी थी। उसके कानों में हारून का तंज और उसकी हकारत गूंज रही थी। ये वही शख्स था जिसकी मोहब्बत पर कभी वो यकीन करती थी, मगर अब वही शख्स उसे ताने दे रहा था, धक्के दे रहा था और न जाने कहाँ लेकर जा रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर मंजर तेजी से भाग रहे थे, लेकिन उसका दिमाग इस कदर माऊफ हो चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि रात के पिछले पहर, शादी की पहली रात, उसका शोहर उसे सड़क पर क्यों लेकर आया। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो वो चौंक उठी। गेट पर नजर पड़ती उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि उसकी अपने अब्बा का घर था, जहाँ से वो कुछ घंटे पहले रुखसत हुई थी। सजा हुआ घर साफ दिखाई दे रहा था। घर के अंदर से अभी तक मेहमानों के शोर और कहकों की आवाजें आ रही थी। वो गुमशुदा सी कैफियत में अपने घर को देखने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि हारून उसे उसके घर क्यों ले आया। वो भी इन्हीं सोचों में गुम थी कि हारून ने गाड़ी का दरवाजा खोला। उतरो। उसका लहजा पत्थर की तरह सख्त था। फौजिया ने सर घुमाकर उसे गुमशुदा निगाहों से देखा, जैसे समझ ना आई हो। हारून, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसका दिल बैठ गया। हारून ने एक पल उसकी आंखों में देखा तो उसका अपना दिल भी डूब सा गया, मगर जल्द खुद को संभालते हुए सख्ती से बोला, उतर जाओ फौजिया, यही तुम्हारी जगह है। वो साकत रह गई, हाथ बेजान हो गए। पहली ही रात की दुल्हन फिर से अपने वालदैन की दहलीज पर। उसका बदन जैसे सुन हो गया। फौजिया ने बामुश्किल कदम जमीन पर रखा तो लगा जैसे वो जमीन में धंस जाएगी। वो अभी ढंग से खड़ी भी ना हो पाई थी कि हारून ने गाड़ी फौरन आगे बढ़ा दी। अब वो अपने अम्मी अब्बा के घर के बिल्कुल सामने तनहा खड़े थी और हारून जा चुका था, मगर उसका घर अभी भी जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुल्हन की मांग में अभी अभी सितारे सजे हों। वो दरवाजे तक पहुंची, हाथ कांपते हुए दरवाजे पर रखा। दस्तक देने ही वाली थी कि रुक गई। कैसे वापस जाएगी? क्या कहेगी माँ बाप से? क्या बताएगी बहन भाइयों को, मेहमानों को? लोग पूछेंगे क्या हुआ, दुल्हन वापस क्यों आ गई, सुहागरात को क्यों निकाल दी गई? फौजिया का दिल चाहा वहीं जमीन पर बैठ जाए और उसमें समा जाए। पलकों से आंसू गिरने लगे। हाथ पीछे हटाया, फिर दोबारा बढ़ाया, मगर दरवाजे पर दस्तक ना दे सकी। वो बस दीवार के सहारे खड़ी रही। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। हर याद, हर लफ्ज, हर ख्वाब टूट कर बिखर चुका था। उसे लगा जैसे उसके अरूसी लिबास को आग लग गई और उसका सारा वजूद जल रहा हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो जो उस दिन सबके सामने हारून की दुल्हन बनी थी, आज बदनामी का दाग बनकर वहीं खड़ी थी जहाँ से चली थी। इस हाल में अगर उसके अम्मी अब्बा उसे देख लेते तो शायद सदमे से ही मर जाते। या खुदा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं?
کسے پکارو؟ اسے اپنی ہی عزت قدموں میں پڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے یہاں کھڑے ہوتے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ وہ کسی صورت دروازے پر دستک نہیں دے گی۔ رات کے اس پہر ہر گلی سنسان تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، ایسے میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں واپس چلی جاتی، اپنی عزت نفس کی پرواہ بھی نہ کرتی۔ مگر اس نے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو بالکل خالی تھے۔ بے بسی نے اس کی آنکھیں پھر سے بھگو دی۔ سوچوں کا ریلا اس کے حواس پر چھا گیا۔ آخر وہ کب تک یہاں کھڑی رہ سکتی تھی؟ اگر وہ دستک دے کر والدین کو جگا دے تو کیا وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کر پائے گی؟ وہ تو والدین ہیں، پردہ ڈال لیں گے، مگر گھر کے رشتہ دار اسے ایسے لٹی پٹی حالت میں دیکھ کر نہ جانے کتنی باتیں بنائیں گے۔ وہ تو پہلے ہی بیوہ کے تانوں سے نہیں نکلی، اب ایک نیا تانا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ وہ نظر چکا کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ موٹر سائیکل اس کے سامنے سے گزر گئی جس پر دو لڑکے سوار تھے۔ فوزیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسی ہی بائک نظروں سے اوجھلی اس نے شکریہ ادا کیا، لیکن یہ سکون چند لمحوں کا مہمان تھا۔ اچانک وہی موٹر سائیکل پلٹ کر واپس آتی دکھائی دی۔ اس دفعہ لڑکے واضح طور پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر فوزیہ کا سانس خشک ہو گیا۔ وہ گھبرا کر گیٹ کے قریب ہونے ہی لگی کہ بائک سے ایک لڑکا اتر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لمبا چوڑا لڑکا، آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ناپاک مسکراہٹ سجائے، اسے گھورنے لگا۔ فوزیہ لڑکھڑاتے قدموں سے دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پیچھے کھڑا دوسرا لڑکا بھی آگے آ کر اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں کے بیچ پھنس چکی تھی۔ سامنے اندھیرا، پیچھے بند دروازہ اور آنکھوں میں وحشت جسے دیکھ کر فوزیہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے اس نے کہا، یہ بدتمیزی ہے، یہاں سے چلے جاؤ، میں ابھی امی ابا کو آواز دیتی ہوں۔ سامنے والے لڑکے کی ہنسی خنجر کی طرح اس کے دل پر اتر گئی۔ امی ابا؟ یہ اگر تمہارے امی ابا کا گھر ہے تو لگتا ہے سسرال والوں نے تمہیں باہر نکال دیا، ورنہ والدین اتنے ظالم نہیں ہوتے کہ اپنی جوان جہان بیٹی کو یوں باہر چھوڑ دے۔ فوزیہ فوراً بولی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرے والدین کا ہی گھر ہے، تم کسی سے پوچھ سکتے ہو۔ دوسرا بولا، مان لیا یہ تمہارے والدین کا گھر ہے تو اتنی رات دلہن بن کر یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ پیچھے کھڑا لڑکا مصنوعی ہمدردی سے بولا، ارے کیوں پریشان کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں کتنی گھبرائی ہوئی ہے، ہمیں بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اگر والدین کا گھر ہے تو میں دستک دے دیتا ہوں۔ فوزیہ گھبرا کر بولی، نہیں، میں خود دستک دے لوں گی، آپ لوگ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائے۔ ارے کیسے چلے جائے؟ زمانہ خراب ہے اور تم اکیلی ہو، اگر گھر نہیں جانا چاہتی تو ہمارے ساتھ چلو، ہم پر اعتبار کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا قریب آیا اور اچانک اس نے فوزیہ کا بازو پکڑ لیا تو وہ بری طرح چیخ اٹھی۔ اس نے جھٹکا دے کر بازو زاد کروایا اور سخت لہجے میں کہا، خبردار، پیچھے ہٹو، پڑے آئے خیر خواہ، تم لوگوں کو ذرا بھی غیرت نہیں؟ شرافت سے کہنے ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے، اور تم خود کو ذلیل کروا رہی ہو، چلو شاباش آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دونوں سے گھیر کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہی میں سے ایک لڑکے کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف بڑھا تو وہ زور سے چیخی، چھونا مت مجھے، خدا کا خوف کرو۔ پہلا لڑکا مکڑو انداز میں ہنسنے لگا، پھر اس نے فوزیہ کی کلائی پکڑی۔ اچانک گلی کے کونے سے ایک تیز رفتار گاڑی کے بریک چرچرانے کی آواز آئی۔ دونوں لڑکے چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی پوری رفتار سے رکی، دروازہ کھلا، اس میں سے باکسر کی باڈی جیسا مرد باہر نکلا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہارون تھا۔ اسے دیکھ کر فوزیہ اس کی جانب آگی اور غیر ارادی طور پر اس کے سینے سے جا لگی۔ ہارون نرمی سے فوزیہ کو اپنے سینے سے ہٹانے لگا اور انتہائی غصے سے ان لڑکوں کی طرف بڑھا۔ ان کے رنگ اڑ گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور بائک کی طرف دوڑے، مگر ہارون نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، اگر کوئی حرکت بھی کی تو ہڈی پسلی توڑ دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسا جلال اور غصہ تھا کہ دونوں لڑکوں کے قدم رک گئے۔ ہارون نے ایک جھٹکے سے ان کے قریب جا کر پہلا گھونسا سامنے والے کے جبڑے پہ دے مارا، لڑکا زمین پر جا گرا۔ دوسرا لڑکا پیچھے ہٹا مگر ہارون کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ بے حیا، شرم نہیں آتی؟ ایک اکیلی عورت پر ہاتھ ڈالے گا؟ ہارون نے اس کی گریبان مزید کھینچا، لڑکے کی چیخ نکل گئی۔ دوسرا لڑکا جیسے اٹھا، ہارون نے اس پر پیر رکھ کر اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ جان لے لوں گا۔ ان دونوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے معافی مانگی اور بائک سٹارٹ کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ فوزیہ دم بخود کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ہارون پلٹ کر اس کے قریب آیا، ٹھیک ہو تم؟ فوزیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہہ گئے، وہ بے آواز ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہارون ایک لمحے کے لیے اس کی حالت دیکھی، پھر جھک کر دھیرے سے بولا، چلو یہاں سے۔ فوزیہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا مگر خاموشی سے کھڑی رہی۔
ہارون نرمی سے اس کا ہاتھ ایسے تھاما جیسے زیادہ زور لگایا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ گاڑی میں بیٹھ کے ہارون نے گاڑی سٹارٹ کی۔ فوزیہ نے ایک چلتی نگاہ اپنے میکے کے دروازے پر ڈالی اور پھر تھک کر آنکھیں موند لی۔ گاڑی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہارون کی گرفت اسٹیئرنگ پر تھی مگر آہستہ سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہی ہارون جس نے اسے وہاں چھوڑا تھا اور وہی ہارون جس نے اسے بچایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہاں سے کیوں آ گئی۔ اس شخص کے نکاح میں آنے کے بعد سے وہ رو رو کر تھک چکی تھی، اس لیے چپ چاپ باہر دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی جسے ہارون نے ہی توڑا۔ تم اندر کیوں نہیں گئی؟ باہر کھڑے ہونے کا مقصد؟ کس منہ سے اندر جاتی؟ کیا کہتی؟ کچھ بھی کہہ دیتی کہ میرا شوہر ظالم ہے۔ ویسے بھی تم عورتیں اپنے شوہر کو گندا کرنے میں ماہر ہوتی ہو۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے شوہر کو گندا کرتی ہے۔ اور ہاں، میں تو بھول ہی گیا، تمہیں تو یہ دوسرا ایکسپیرینس ہے۔ ساحر کی بیوی بن کر تم نے ٹھیک ٹھاک پریکٹس کر رکھی ہے، لیکن یاد رکھو میں زیادہ عرصے تک اسے برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ساحر میرا ماضی تھا ہارون، بار بار اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ اب میں آپ کی بیوی ہوں، بہتر ہے اسے اپنے حوالے سے بات کرے۔ اب آپ ظالم ہیں یا جابر؟ مجھے ہر حال میں قبول ہے۔ ارے واقعی تم تو بڑی ستی ساوتری نکلی۔ بھائی کیا کہنے؟ وہ اونچا کہکا لگا کر ہنسنے لگا، مگر فوزیہ کے دل کے اندر بہت کچھ ٹوٹ سا گیا۔ گاڑی پورش میں رکی تو فوزیہ کا دل بے اختیار تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اسے وہ منظر دوبارہ سے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس ہوا جب ہارون غصے سے اسے یہاں سے لے کر نکلا۔ یہاں وقت کیسے گزرے گا؟ جب ہارون نے ایک نظر اس پر ڈالی پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ خاموشی سے اس کے پیچھے اتری۔ ابھی دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سیدھی سامنے کھڑی تائی جان پر پڑی، جو ساس کے روپ میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھے آنکھوں میں آگ لیے اس پر نظر گاڑے کھڑی تھی۔ چہرے پر بے پناہ سختی تھی اور زبان پر فوزیہ کا دل دہل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ واہ رے قسمت، ابھی تو قدم رکھا ہے اس گھر میں اور ابھی سے اپنی اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ تائی جان کا لہجہ تیز اور کڑوا تھا۔ پہلی ہی رات کی دلہن کے یہ لچھن تمہارے سوا کسی کے نہیں دیکھے اور نہ سنے۔ تمہارے انہی لچھنوں نے تمہارا پہلا شوہر کھا لیا۔ اب کیا میرے بیٹے کو بھی نقصان پہنچانے پر تلی ہو؟ ہائے کیا آگ لگی تھی تمہیں رات کے اس پہر ایسے زیورات میں لدی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہی ہو؟ فوزیہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کا عکس تھا۔ اس کے حلق میں جیسے الفاظ ہی اٹک گئے۔ تائی جان کی نظر اب اس کے زیورات پر تھی۔ اور یہ زیورات اتار کر رکھ دو اور خبردار آئندہ باہر پہن کر مت جانا، بڑے مہنگے بنے ہیں۔ لیکن تم کیا جانو، تمہیں تو آسانی سے مل گئے۔ فوزیہ کی آنکھیں ایک دم بھیگ گئی۔ اس نے لب کھولنے چاہے مگر ایک گھٹی ہوئی سسکی کے سوا کچھ نہ نکل سکا۔ وہ چاہتی تھی کہ بتا دے ہارون نے انہیں خود دھکے دے کر نکالا تھا، وہ خود اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس گھر میں آتی ہی ان کے بیٹے کے ہاتھوں کیا کچھ جھیل چکی ہے، وہ کہہ نہ پائی۔ الفاظ زبان پر اٹک گئے۔ پھر وہ ہمت کر کے بولنے ہی والی تھی کہ اچانک ہارون کی آواز گونجی۔ او امی، کیا ہو گیا آپ کو؟ نئی نویلی دلہن ہے، ایسے چونچلے کرتی ہیں۔ پہلے دن اس کا لہجہ معمولی سا طنزیہ تھا۔ ایک دو دن کا شوق ہے، کرنے دو، پھر ہم اپنی لائن پر لے آئیں گے، فکر نہ کرے، آپ جا کر آرام کرے۔ تائی جان نے ہارون کی بات پر ناک سکیڑ کر کہا، دیکھ لینا ہارون، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور چپل گھسیٹتے اندر چلی گئی، مگر فوزیہ ایک قدم بھی نہ ہل سکی۔ اس کی آنکھیں ہارون پر جم گئی، جیسے پوچھ رہی ہو یہ سب کیوں ہونے دیا۔ لیکن ہارون نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ گاڑی لاک کی اور بڑی بے پرواہی کے ساتھ وہ سیدھا اندر چلا گیا، جبکہ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک رہی ہو۔ ایسی اجنبیت، ایسی ذلت اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اسے اپنے کمرے میں خود جانا ہوگا۔ ہارون تو جیسے بھول گیا تھا کہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ پھر وہ اپنے لہنگے کو ذرا سا اوپر اٹھائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ ہر قدم پر جیسے یاد ہے جہاں کبھی خوشی کا تصور تھا اور آج یہاں وحشت کے سوا اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ بالآخر وہ اپنے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی۔ دروازہ نیم کھلا ہوا تھا۔ اس نے دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی تو اس کی نظر سیدھی بیڈ پر پڑی۔ وہ ہارون نیند دراز تھا، ایک بازو سر کے نیچے رکھے آنکھیں بند کی، اور اس کا وجیح چہرہ جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو رکی، اسے جی بھر کر ہارون کو دیکھا اور نظر چرا لی۔ دل میں عجیب سا بوجھ آ پڑا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ جو شخص تھوڑی دیر پہلے اس پر گرج رہا تھا، اسے دھتکار رہا تھا، اب یوں چپ چاپ اسے پھر سے کیوں لے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زیورات اتارتے ہوئے اس کے کانوں میں درد ہوا، جیسے سونے کی بالیاں اس کے دکھ کا بوجھ لیے ہوئے تھی۔ پھر اس نے اپنا سرخ دوپٹہ اتار دیا۔ کچھ لمحے گزرے تو اس نے وارڈروب کھولی اور ہلکا سا کاٹن کا سوٹ نکالا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ ہارون کی موجودگی میں کپڑے بدل سکے گی، مگر اب اور چارہ نہیں تھا۔ ہارون سو رہا تھا یا شاید وہ ظاہر ایسا کر رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے بے حد احتیاط سے اپنا عروسی لباس اتارا اور قمیص شلوار پہن لی۔ تبدیل کرنے کے بعد اس نے گہری سانس لی، بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ صوفے پر تکیہ رکھ ہی رہی تھی کہ ہارون کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک گئی، پلٹ کر دیکھا تو ہارون اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹا وہ دبنگ لہجے میں بولا، فوزیہ ادھر آؤ۔ فوزیہ کا دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ میں یہی ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ نظر جھکائے اسے دیکھ کر ہارون کے چہرے پر ایک سایہ سا آ گرا اور پھر اپنا تکیہ اٹھا کر وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بیڈ پر جانا پڑا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ خاصا فاصلہ تھا، جیسے ایک دیوار کھڑی ہو۔ وہ جانتی تھی اس کی زندگی میں یہ آزمائش کا دوسرا نام تھا، مگر اس ایک رات میں روحان کے کئی رویے اس کے سامنے آ چکے تھے اور اس کے ہر رویے نے اسے بے حد حیران کر ڈالا۔ شاید وہ بھی اس کے لیے اپنے دل میں ایک نرم جذبہ رکھتا ہے۔ وہ سوچنے لگی اور چونک سی گئی، کیا وہ خود بھی اس کمرے میں اس شخص اور اس نئے تعلق کو تسلیم کرنے لگی ہے، یا صرف اس کا دلی فطور تھا جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود روحان کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ پائی، لیکن فوزیہ کا ہر دن سسرال میں مشکل ترین دن ہوتا۔ اس کی تائی جان کا اس میں ایپ نکالنا تو ان کا فرض تھا، بلکہ زیادہ تکلیف دہ بات تو فوزیہ کے لیے یہ تھی کہ وہ اس پر شک بھی کرتی تھی۔ انہوں نے روحان کے کان بڑھنے شروع کر دیے کہ یہ گھر کے نوکروں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے۔ گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تو خاص کر روحان کا کوئی دوست، تو وہ بجائے نوکروں کے ہاتھ چائے بھجوانے کے فوزیہ کے ہاتھ چائے بھجواتی۔ وہ ایسا جان بوجھ کر کرتی تاکہ وہ روحان کے دل سے اتر جائے۔ جب انہیں لگتا تھا کہ وہ بہت جلد فوزیہ کا طلاق دلوا دے گی، مگر دور دور تک ایسا ہوتا دکھائی نہ دیا، تو وہ شدید پریشان رہنے لگی۔ انہی دنوں روحان کا کاروبار بری طرح سے ڈوبنے لگا اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ روحان کو ایک طرف اپنے کاروبار کی بھی فکر تھی، تو دوسری طرف اسے یہ فکر ستانے لگی کہ کہیں فوزیہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی تھی کہ فوزیہ کو صرف پیسوں سے عشق ہے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بری طرح بیمار ہو گیا۔ اس کا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ نوکروں کو بروقت تنخواہ دے سکتے، لہٰذا نوکروں کو فارغ کر دیا۔ اب سارا کام فوزیہ کے کندھوں پر آ گیا۔ ایسے میں تائی جان فوزیہ کے منہ پر ہی اسے منحوس کہنے لگی۔ انہوں نے روحان سے بھی کہا کہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی، اسے فوراً طلاق دے دو۔ فوزیہ ایک تو اپنے خاوند کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی، تو دوسری طرف وہ اپنی ساس کے طعنوں سے دل برداشتہ رہنے لگی، مگر وہ خاموشی اور صبر سے کام لیتی رہی۔ روحان ان حالات سے نکلنے کے لیے تیزی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں اس نے اپنے بہن بھائیوں سے بھی مدد کی اپیل کی، مگر وہ اس مشکل گھڑی میں روحان کے بالکل بھی کام نہ آئے، بلکہ انہوں نے روحان سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر اس کی اپنی ماں روحان کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، یہ کہہ کر کہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس امریکہ جا رہی ہے۔ روحان اس مشکل گھڑی میں اپنی ماں کی سنگ دلی کو دیکھ کر مزید ٹوٹ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ ساری دنیا بھی اگر اسے چھوڑ سکتی تو اس کی ماں اس کے ساتھ رہے گی۔ ایسے میں وہ بے حد چڑچڑا ہوا۔ ایک دن اس نے فوزیہ کو کہا کہ تم اب تک میرے ساتھ کیوں رہ رہی ہو، لیکن فوزیہ بنا شکوہ کیے اس کے ساتھ رہتی رہی۔ مگر ان حالات میں وہ بے حد بیمار ہو گیا اور بچی کچی رقم بھی اس کی بیماری کی نظر ہونے لگی، تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ اب اس کی دوائیوں کے خرچ بھی سر پر آ گئے، تو فوزیہ نے نوکری کرنے کی ٹھانی۔ جلدی اسے ایک فرم میں اچھی سی نوکری مل گئی، تو گھر کی حالات ایک دم سنبھلنے لگے۔ کام سے آنے کے بعد ہر وقت روحان کے ساتھ لگی رہتی، تو ایک دن صبح کا پیالہ ٹیبل پر رکھ کر وہ جانے لگی تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، ایک بیمار کنگلے مرد کے ساتھ کیوں گٹ گٹ کر زندگی گزاری ہو؟ تو فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نکاح میں آئی ہوں، عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، باقی زندگی میں اونچ نیچ تو لگی رہتی ہے۔ کیا ہو اگر آپ کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، ایک دن پھر سے اچھا ہو جائے گا۔ جب تک میں نوکری کرتی ہوں، یوں مل جل کر ایک مشکل وقت ہم کاٹ لیں گے۔ روحان اس کی باتوں پر حیران ہوا۔ اس کی ماں تو کہتی تھی کہ لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگتی ہے، اسی لیے اس نے تمہارا رشتہ ٹھکرا کر ایک امیر کبیر لڑکے کا رشتہ قبول کر لیا۔ لیکن اگر وہ سب کچھ سچ تھا تو یہ کیا ہے؟ اگر یہ لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوتی تو اسے کب کا چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ وہ اس طرح اس کی طرف خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس موقع پر بھی فوزیہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، اور اس کے پاس جو بھی زیور تھا وہ سب اس نے روحان کے ہاتھ پر رکھا کہ اسے بیچ کر اپنے کاروبار میں لگا دو۔ روحان کے لیے یہ لڑکی قدم قدم پر حیران کر رہی تھی۔ اس نے وہ زیور لیا اور اسے بیچ کر اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ آہستہ آہستہ روحان کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ اس نے فوزیہ سے کہا کہ اب اسے نوکری کی ضرورت نہیں، اب وہ گھر بیٹھے، تو اس نے ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے نوکری چھوڑ کر گھر سنبھال لیا، تو روحان کے دل میں اس کی اور بھی قدر بڑھ گئی۔ ان دونوں کے تعلقات اب کافی بہتر ہو گئے۔ روحان اسے بہت عزت دینے لگا
اور فوزیہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ یہ مشکل گھڑی اس کی زندگی میں ختم ہو گئی۔ ایک دن اس کی ساس روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی، کہنے لگی کہ امریکہ جا کر اپنے ہی بیٹے کے گھر میں نوکر بن گئی۔ پھر وہ ریحان سے معافی مانگنے لگی تو ریحان نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا کہ آپ ماں ہیں، آپ کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو کہنے لگی کہ میں نے مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ دیا، مجھے لگا کہ تم اسے بات نہیں کرو گے۔ تو ریحان ہنستے ہوئے بولا، بھلا وہ کوئی بدبخت بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو قبول نہ کرے؟ پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے فوزیہ کی طرف دیکھا جو اس گھر کے سیاہ سفید کی مالک دکھائی دیتی تھی۔ وہ فوزیہ کے پاس آئی اور اسے معافی مانگتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے خلاف ریحان کو بہت بھڑکایا کیونکہ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھتیجی بیاہ کر لانا چاہتی تھی، اسی میں نے تمہیں کہا کہ تم ریحان کے رشتے سے انکار کر دو۔ یہی وجہ تھی کہ تمہاری امی ابا نے میری باتیں سن کر تمہاری شادی ساحر سے کر دی، لیکن میں نے ریحان کو یہ بتایا کہ ساحر چونکہ امیر کا بھی لڑکا تھا، اس لیے فوزیہ نے ہاں کی۔ اپنی ماں کے انکشاف پر ریحان ہکا بکا رہ گیا، جبکہ فوزیہ یہ باتیں سن کر افسردہ ہو گئی۔ وہ ایک دم سے فوزیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی، تو ہیرا ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی تھی، تم مجھے مل گئی، ورنہ آج اگر ریحان کے گھر کوئی اور لڑکی ہوتی تو میرا یہاں داخلہ ہی بند کر دیتی۔ فوزیہ نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور چوم ڈالا، اور پھر آہستہ سے بولی، مائیں اپنی بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی، بس جو ہو چکا ہے اسے بھول جائے۔ تو ریحان نے نگاہ اٹھا کر فوزیہ کی طرف دیکھا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ لڑکی اتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرے گی، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں فوزیہ کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، لیکن آج اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ فوزیہ کے لیے اس کی محبت جاگ اٹھی ہے۔ اس نے فوراً سے فوزیہ کی طرف دیکھا جو اس کے یوں دیکھنے پر شرما گئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔